السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ جیسا کہ ہم دجالی ریاست اور دجال کے آمد سے پہلے کیا ہوگا اس موضوع پر بہت بھرپور تفصیل سے قسط وار قرآن و حدیث اور ایمانی نظریات کی روشنی میں امت مسلمہ کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ جن احباب نے ان اقساط میں سے پہلی والی اقساط نہیں سنی، ان سے تو بڑی التماس ہے کہ وہ پہلی والی اقساط پر بھی توجہ فرما لیں اور ان کو توجہ سے سن لیں، تاکہ تجزیہ سے سوچ کا رخ ٹھیک ٹھیک اپنے زاویے پر رہے۔ تو ٹیمپلرز، جو کہ آج کل فری میسنز کہلاتے ہیں، یہ لوگ ملعون اکبر دجال اعظم کی خبیث عالمی ریاست کو عالمی طور پر قائم کرنے کے لیے پوری دنیا میں اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ کسی دیوانے کی بڑک نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی خپتیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاؤ پکا کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں بھئی، یہ تو انتہائی ذریع تعلیم یافتہ، منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اور اسباب ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہم مسلمانوں کی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی ہم صراط مستقیم سے بہک جاتے ہیں تو ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے پہلی اقساط میں جو فری میسنز کی حکمت عملی بیان کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو مطلق العنان پوری دنیا پر ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے سے ایک مستحکم عالمی حکومت قائم ہوگی، کیا اس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عنصر موجود ہوگا؟ کیا اس حکومت سے بنی نوع انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیر خواہی کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بدقسمتی سے 1% بھی ایسی کوئی امید نہیں۔ اب مستقبل کی عالمی حکومت کا خاکہ کیا ہوگا، اس کو بھی ذرا سن لیں، جس کے متعلق ڈاکٹر کولمن جیسے تحقیق کار بھی تاحال بے خبر ہیں کہ در حقیقت اس حکومت کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اس عالمی دجالی حکومت کا بلو پرنٹ ہے جس کی طرف پوری دنیا لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو عالمی دجالی حکومت کی کچھ خدوخال اس طرح سے ہوں گے: ایک عالمی حکومت اور ون یونین مانیٹری سسٹم، اور مستقل طور پر غیر منتخب شدہ موروثی چند افراد کی حکومت، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 70 منتخب افراد، اور پھر ان 70 افراد کے اوپر وہ 12 منتخب ترین افراد، یعنی دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کے 70 افراد پر مشتمل گرینڈ جوری، اور پھر ان کے اوپر آل داؤد میں سے 12 گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے یہ 70 افراد کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں آیا ہے، اور ان گرینڈ ماسٹر 12 نقیبوں کا ذکر سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں آیا ہے۔ ان کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اور اپنی یہ محدود تعداد میں، یعنی دنیا کے فری میسنز کے وہ تھنک ٹینکس جو ان کو منتخب کریں گے، اور اس ایک عالمی وجود میں پوری دنیا کی آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد میں بھی پابندی ہوگی۔ اس حکومت میں جنگوں اور قحط کے ذریعے سے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، جیسا کہ امریکہ کو دریافت کرتے وقت رینڈ انڈینز کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں صرف 1 ارب کے قریب انسان رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے، اور یہ بے اختیار مخلوق رہ جائیں گے، اور یہ بے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا بہت سختی سے اور بڑی وضاحت سے تعین کیا گیا ہوگا، اور وہ ان علاقوں میں پوری دنیا کی مجموعی آبادی کے طور پر رہ رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کو صرف ایک مذہب کی آزادی ہوگی، اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسیا کی شکل میں ہوگی۔ یہ نظام 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی چرچ، مسجد یا اسکول نہیں ہوگا۔ تمام مسیحی گرجے تو پہلے ہی زیر و زبر کیے جا چکے ہیں، چنانچہ مسیحیت اس عالمی حکومت میں ایک قصہ پارینہ ہوگی۔ ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی کوئی اجازت نہ ہو، قومی تفاخر اور انسان کی نسلی شناخت سب ختم کر دیے جائیں گے، اور عبوری دور میں تو ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔ شادی کرنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح سے خاندانی زندگی نہیں رہے گی جس طرح کہ آج کل خاندانی زندگی ہے۔
فیملی سسٹم ہے، اور جو لوگ میاں بیوی کی زندگی گزاریں گے ان کے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے ماں باپ سے لے لیا جائے گا، علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ریاستی املاک کی طرح ان کو وارڈز میں پرورش کی جائے گی، ان کو پالا جائے گا۔ اس طرح کا ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں ایرک بونیکر کے تحت کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کو ان کے والدین سے لے لیا جاتا تھا اور الگ ایک جگہ پر ان کی پرورش کی جاتی تھی، اور جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، ان کو ریاست کا وفادار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک تجربہ روس میں کمیونسٹ پارٹی کے دور حکومت میں بھی کیا گیا، اور اس وقت چین میں بھی یہ نظام چل رہا ہے، یعنی کہ چین میں جو لوگ آپس میں مرد اور عورت رہتے ہیں ان کے ہاں صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے، ون چائلڈ فیملی سسٹم، اور اس بچے کو گورنمنٹ پالتی ہے اور وہ اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے، اور اس بچے کے نہ چاچا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی پھوپھی ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی تایا ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی خالہ ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماموں ہوتا ہے، تو وہ صرف نانا نانی دادا دادی کو سمجھتا ہے یا اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہے۔ تو مختصر سے رشتے دار ایسے بچے کیا احساسات اور کیا جذبات لے کے بڑے ہوں گے؟ تو اس عالمی دجالی طرز حکومت میں خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے سے ذلیل کر دیا جائے گا، اور ہر طرح کی جنسی آزادی ہوگی، اور عورتوں کو 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ لازم جنسی عمل سے گزرنا ہوگا، اور جو ایسے نہ کرے اس کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، اور خواتین کو خود سے اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا، اور خاتون 2 بچوں کے بعد خود سے اپنا حمل اسقاط کر لیا کریں گی، اور جو خاتون 2 بچوں کے بعد دوبارہ حمل سے گزرے گی تو اسے زبردستی کلینک لے جا کر ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔ ضروری اور غیر ضروری ادویات ہوں یا ضروری سامان اور مصنوعات، ڈاکٹروں کو، ڈینٹسٹوں کو، ہیلتھ کیئر ورکرز کو سینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا، اور کوئی دوا یا علاج یا ان کے معاملات اس وقت تک تجویز نہیں کیے جا سکتے جب تک اس شہر اور اس قصبے اور اس گاؤں کا ذمہ دار جو کہ ریجنل کنٹرولر ہوگا وہ تحریری طور پر اجازت نہیں دے گا۔ سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز ہوں گے، اور پرائیویٹ بینک غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی BIS پورے منظر پر غالب رہے گا، اور پوری دنیا کے پرائیویٹ بینکس بڑے 10 بینکوں کی تیاری میں تحلیل کر دیے جائیں گے، اور یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ تو تقریباً 2 اشرہ پہلے امریکہ میں بینکوں کے دیوالیہ ہو جانے کی جو وجوہات تھیں وہ ڈھونڈی جا رہی تھیں، لیکن اس پہلو پر اکثر تجزیہ نگاروں کی نگاہ ہی نہیں گئی۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو صرف ایلیٹ کلاس ہی جو کہ یقیناً آل داؤد سے ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بھی کرنسی اور سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ یا اس سے ملتی ہوئی کسی چیز سے کیا جائے گا، اور یہ سب کام مائکرو چپ پلانٹیشن کے ذریعے سے کیا جائے گا، اور قانون توڑنے والے جو کہ ان کی کہنے پر زندگی نہیں گزاریں گے ان کی کریڈٹ کارڈ کو معطل کر دیا جائے گا۔ اب آپ احباب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قانون توڑنے والے کون لوگ ہوں گے اور ان سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو ان سے تو مراد وہی لوگ ہیں جو کہ دجالی اور شیطانی حکومت کے احکامات کو ماننے سے انکار کریں گے۔ تو جب ایسے لوگ خریداری کے لیے یا اپنی کسی خدمت کے انجام کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ ہو چکا ہے اور ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، اور وہ خریداری یا کسی قسم کی بھی خدمات حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر پیسہ بینکوں میں رکھوانے والوں کا انجام بھوک، افلاس، بیماری اور اذیت ناک موت سے ہوگا۔ پرانے سکوں سے تجارت کرنا ایک غیر قانونی عمل ہوگا، اور جو پرانے سکوں سے تجارت کرتا رہے گا اس کی سزائے موت ہوگی، اور ایسے قانون شکن لوگ ایک مخصوص مدت تک پولیس کے حوالے نہ ہوئے تو ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو سزائے قید کے لیے پکڑ لیا جائے گا، اور ان افراد کے درمیان متحارب گروپس اور فرقوں کو اختلافات بڑھانے کی پوری گنجائش دی جائے گی، اور انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہ جنگ نیٹو اور اقوام متحدہ کے مبصرین کی زیر نگرانی کی جائے گی، اور یہی ہتھ کنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے ہوں گے، اور یہ تمام تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے
پہلے جنم لیں گے تو جناب من. یہ ہے ہماری بربادی کے وہ جو زمین پر خدا بننے کے شوقین شیطان کے پجاریوں نے سوچ رکھے ہیں، اور اس پر وہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں. ایک مرتبہ ایک کتاب ہاتھ لگا جس کا نام تھا دا نیو ملینیم. اسے بائبل چھاپنے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بڑی تعداد میں مختلف ذرائع سے پوری دنیا بھر میں تقسیم کر دیا تھا. شاید وہ کتابچہ آپ میں سے بھی کسی کے ہاتھ لگا ہو. اس کتابچے میں مستقبل کی منظر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی تھی: آلودگی، بیماری اور غربت ناقابل تصور اموات کا سبب بنیں گی، اور مستقبل میں ہونے والی جنگوں کے ممکنہ اعداد و شمار زیادہ تباہ کن ہوں گے، اور مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود تک پہنچ جائیں گے. نسلی، قبائلی، مذہبی منافرتوں سے پیدا ہونے والے یہ تشدد اگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کر لے گا. ہر سال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے. یہ در حقیقت ہمدردی نہیں ہے. مستقبل کے دجالی حکومت کے منصوبوں کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنے کا یہ ساحرانہ ایک طریقہ ہے کہ جب غیر متوقع چیزیں ہونے لگیں تو انہیں متوجہ سمجھ کر خود کو عالمی حالات کے ریلے میں بہنے دیا جائے، اور ہاتھ پیر ہلائے بغیر قوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کو قبول کر لیا جائے. یہ سب خطرات بنی نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص بیداری پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہیں. مگر مشکل تو یہ ہے کہ مسلم دنیا ہو یا غیر مسلم، ساری دنیا کے انسان بے حس ہیں. دنیا تو حالت جنگ میں ہے، مگر ان انسانوں کو کسی کی پرواہ نہیں، اور یہ انسانیت کی جنگ ہار رہی ہے، اور اس مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ صبح کے سینڈوچ، دوپہر کا برگر اور شام کی شراب کے علاوہ کسی اور مسئلے پر سوچنا زحمت گوارا نہیں کرتے. کیا ہم سب آزاد معماروں کی برپا کردہ اس صورتحال کو منوان قبول کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہماری سوچ تو ایسی بن گئی کہ سب سے پہلے یہ لوگ عراق پر آئے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم تو عراقی نہیں. پھر یہ لوگ مصر پر آئے، ہم نے یہ سوچا کہ میں تو مصری نہیں. پھر یہ لوگ لیبیا پر آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم تو لیبیا کے لوگ نہیں ہیں. پھر یہ لوگ شام پر آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم شامی نہیں. پھر یہ عرب اور اس کا پھر ایران پر آ رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ابھی تو ہم بچے میں ہیں. پھر یہ عراق پر آئے، پھر یہ افغانستان پر آئے تو ہم نے سوچا شاید اب اگلی باری ہماری ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ایسے بات نہیں چلے گی. ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہم میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی رحمانی طاقتوں کے جتنا قریب ہوگا، اور اسے ہونا بھی چاہیے، اور جو شیطان اور اس کے چیلوں سے جتنا دور ہوگا اور دوسروں کو جتنا دور کر سکتا ہوگا، اسے پوری دنیا کی اس شرور سے اور شر کے اس محوروں سے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور دجال ملعون کے شیطانی منصوبوں کے خلاف مقدور بھر جد و جہد کرنی چاہیے، اور اسے رحمانی طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے چاہے وہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں اور بے حیثیت ہوں، اپنا جان، مال، وقت لگانے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. شاید ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو کہ اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں ضرور، اور وہ اگرچہ مشقت برداشت کریں گے، لیکن ان کو ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف کو بھلا دے گی. اس تجزیے پر آپ بھی فکر کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی فکر کرنے کے پر توجہ دلائیں، اور خصوصاً آنے والے بچوں پہ، آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم ان دجالیوں کی حکمت عملی بیان کر کے آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ان شیطانی حالات سے بچنے اور ان سے نمٹنے کے تدابیر بھی بتائیں گے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں ترتیب سے اس پہ گفتگو ہوگی. آپ احباب اس کو غور سے سنیں اور فکر کریں، آپس میں مشورہ کریں، اور آئندہ زندگی کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں. اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دور دور لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس بھی لکھیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.